اس وقت تو ارباب جہانگیر مسئلہ ہی دوسرا ہے کہ ٹیسٹ بھی ہوگا اور ٹیسٹ بھی 2 ہوں گے، جو ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا کرونا کی صورتحال ہے۔ آپ پی ایم سی کے حوالے سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے، پی ایم سی میں اتنی سنجیدگی نظر آئی ہے کہ بچوں کے سارے معاملات کو لے کر وہ چیزوں کو حل کریں۔ آج بھی ویسے اطلاعات ہیں کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، پی ایم سی کے اندر سنجیدگی کتنی آپ نے دیکھی ہے؟ دیکھیں، پی ایم سی اگر خود سنجیدہ نہیں ہے تو ظاہر حکومت کو اس وقت نوٹس لینا چاہیے۔ جو این سی او سی کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں وہ پی ایم سی پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب سے 2 بار ڈیٹیل ڈسکشن میری اپنے پروگرام میں ہوئی۔ وہ کچھ سوالوں کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، کچھ پر وہ مذاق کر کے نکل جاتے ہیں، چونکہ وہ خود بائی پروفیشن لائر ہیں، تو وہ ایسی منطقیں اس میں دیتے ہیں کہ ایم سی صرف اس کو بس نمٹا جاتا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ بس یہ صحیح طرح ٹیسٹ ہو جائے، سر سے یہ بلا ٹل جائے، ٹیسٹ اسٹوڈنٹ سے لے لیے جائیں، چاہے وہ جن حالات میں بھی ہوں، بعد میں انہیں کچھ بھی فیس کرنا پڑے، ان کی فیملیز کو کوئی بھی مشکلات ہوں، پی ایم سی کے سر سے یہ بلا کسی طرح ٹل جائے۔ جلد بازی میں پی ایم سی اپنی ساکھ کو بھی خراب کر رہا ہے، شاید حکومت کی بھی نہیں سن رہا، لیکن ظاہر حکومتی ریٹ اپنی جگہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن ارباب ڈاکٹر فیصل سلطان میں بھی آج میں ان کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، ارباب وہ بھی اس ٹیسٹ کو دینے کے حق میں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کوئی گراف بھی وہ ایک ڈائیگرام بنا کے دیا ہے کہ اگر یونیورسٹیز کالجز میں اتنے بچے ہیں تو وہ اس طرح سے جا سکتے ہیں، تو یہاں اتنے بچے ہوں گے، وقت کم ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا، یہ طریقہ کار ہوگا۔ سینٹر کے اندر جو ایس او پیز اور سینٹر کے اندر کی جو چیز ہے وہ تو وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے آمنہ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ سینٹرز کے باہر جب بچوں نے آنا ہے، کمرے کے اندر جانے تک کا ایس او پیز کیسے ہوگا، کس طرح سے وہ فالو ہوگا۔ اور پھر جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ 2 ٹیسٹ کا ہے، وہ 2 ٹیسٹ کیسے ہوں گے، یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کو شاید وہ سنجیدہ لے ہی نہیں رہے ہیں پی ایم سی۔ ارباب بالکل، دیکھیں جو کووڈ پازیٹیو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جو کووڈ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہر پیشنٹ اس میں 14 دن میں ریکور نہیں کر پاتا۔ 13 تاریخ پہ انہوں نے اعلان تو کر دیا۔ کیا یہ شور ہیں کہ جتنے کووڈ پازیٹیو اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں وہ اگلے 14 دن میں وہ صحتیاب ہو جائیں گے، وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ آئیں اور ٹیسٹ دیں؟ ان کے جو بعد میں یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں یہ خود سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے، صرف میرٹ کی بات نہیں ہے، گورننس کی بات ہے۔ یہ کیسے مینج کریں گے اس اگلے ٹیسٹ کو، اس اگلے ٹیسٹ تک اگر کچھ اور مزید لوگ کووڈ پازیٹیو ہو گئے، کوئی مائلڈ سمپٹومیٹک ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی حالت کریٹیکل ہو گئی یا اس کے گھر میں کوئی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہوا تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے یہ گا تو بڑا اس سے اہم دوسرے معاملہ ہے، لوگ لیکن متاثر ہوں گے۔ سنجیدگی پی ایم سی کے اندر بھی نظر آنی چاہیے اور حکومت کے اندر بھی، این سی او سی کو اس معاملے کو بڑا اہم دیکھنا ہے۔ کاروبار ایسے 1 منٹ میں بند کروائے جا رہے ہیں تو یہاں بھی دیکھا جائے۔ آمنہ، آپ میڈیکل کے طلباء کے اس وقت مطالبات کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ اس وقت کہ ٹیسٹ کو پھر ڈیلے کیا جائے، کوئی طریقہ کار اور ہو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے ہم نے کرونا کی صورتحال کو دیکھ کے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ڈیلے ہو جائے، اچھا، لیکن اب جیسے ہماری ساری اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ایڈمیشن لیٹ ہو رہے ہیں، ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو 2 ٹیسٹ کا سسٹم اب جاری کرنے کی کوشش کی ہے ہم پہ زبردستی مسلط کرنے کی، اس میں میرا نہیں خیال کہ 0.1% بھی ٹرانسپیرنسی رہ جائے گی۔ تو صحیح، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں آن لائن سسٹم ہے، ایگزامز لیے جاتے ہیں، کرونا کو آئے ہوئے تقریباً 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، سویئرلی آئے ہوئے، تو انہوں نے اب تک کیوں اس حساب سے آن لائن سسٹم لاگو نہیں کیا کہ بچوں کے ایگزامز بھی لے سکیں؟ انہیں چاہیے کہ اس حساب سے بے شک تھوڑا سا ٹائم لیں، لیکن آن لائن ہمارے ایگزامز لے لیں اگر انہیں کرونا کے آگے صورتحال ٹھیک نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم 2 ٹیسٹ دینے پہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو آن لائن کا سسٹم تو پھر پاکستان میں بناتے بنے گا، کیونکہ آن لائن تو ابھی کلاسز کا معاملہ نہیں ہو پایا، آن لائن سسٹم تو اگر تو یہ پی ایم سی اس بات کو بھی نہیں مانتی ہے، اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی ہو حکومت کہ جی 2 ٹیسٹ بھی ہوں گے اور جن کے بعد میں ہوں گے، جن کے پہلے ہوں گے، تو پھر کیا طریقہ، پھر الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو ٹیسٹ تو دینا پڑے گا ہم نا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹیسٹ کے بعد یہ لوگ ٹھیک سے میرٹ بنا پائیں گے، اور انہیں یقیناً ریکنڈکٹ کرنا پڑے گا جو ان کے لیے خود پرابلمز کریٹ کرے گا۔ صحیح، تو یہ بہرحال لغاری صاحب بڑا پیچیدہ معاملہ ہو جائے گا کہ اگر یہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، 2 ٹیسٹ کے بعد پھر وہ صورتحال جو ہے میرٹ کی، اصل جو آمنہ بات کر رہی ہے کہ کرونا کا تو جو صورتحال ہے اب 2 ٹیسٹ کا کروانا اور پھر آن لائن کا سسٹم نہ بنایا جانا، یہ بھی بہرحال غفلت بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، اور اب ان ٹیسٹ پر ہی بضد رہنا یہ ہٹ درمی بھی ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بددیانتی ہے، صریحاً بددیانتی ہے۔ ٹیسٹ سسٹم جو ہے اس نے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا ہے، بچوں کی پڑھائی کو جو ہے وہ بالکل تباہ کر دیا ہے، اور اس سسٹم نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا ہے۔ ہمارے محترم تھے، ہمارے بہت عزیز دوست بھی تھے
अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, डॉक्टर वहाब साहब, उन्होंने पाकिस्तान में ये सिस्टम, ये मुसीबत जो है इस मुल्क में उन्होंने डाली थी और उस वजह से लोग बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप देख लें, एक मेरिट लिस्ट बना दीजिए, इतने परसेंटेज पर हम बच्चों को ले रहे हैं और तमाम बोर्ड जो हैं अपने रिजल्ट जमा करवाएं और बताएं कि जनाब उनके बोर्ड्स के अंदर कितना रेशो जा रहा है। आप एक परसेंटेज तक जाकर एक साल में, लगर से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके सादा आसान लफ्जों में कर दिया जाए कि एक साल ऐसा आ जाए ये 2020 का कि जिसमें टेस्ट ही ना लिया जाए, सिर्फ नंबर्स के मेरिट बनाकर भी दिया जा सके, ये भी तो तजवीज़ हो सकती है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक मेरिट, यही सरगोदा बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड में इतना मेरिट है, इस मेरिट पर जो है इतने बच्चों का एडमिशन हो सकता है, मुल्तान बोर्ड है इतना वो एडमिशन हो सकता है, बहावलपुर बोर्ड है इतना एडमिशन हो सकता है, सियालकोट बोर्ड है इतना एडमिशन हो सकता है। तो आप अपने बोर्ड्स के एतबार से उनका बना दें। यहाँ पर है आप जाकर लाड़काना बोर्ड है, सखर बोर्ड है, मीरपुर खाद बोर्ड है, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, इन बोर्ड्स के आप एक परसेंटेज मुकर्रर कर दें, उस हिसाब से आप एडमिशन लें। हमेशा ये होता है कि रूरल बच्चा जो है वो तबाह होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, इसलिए कि वो शहरों में आकर नई टेस्ट की तैयारी कर सकता है। यहाँ टेस्ट की तैयारी के मराकज़ कायम है और वो करते हैं, वो उनकी पढ़ाई बेकार, यानी जो उन्होंने 12 साल पढ़ा वो सारा बेकार है और उन्होंने जो कुछ सारी ज़िंदगी में इल्म हासिल किया वो बेकार है। अब इनका जो टेस्ट है वो एक बैरोमीटर है कि आप इसको क्लियर करेंगे तो आप एडमिशन में जाएंगे, चाहे आप सेकंड डिवीजन हो, चाहे आप जो है आपका सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, मुझे नहीं पता किस क्राइटेरिया में करते हैं, बी का करते हैं, ए का करते हैं, किसके टेस्ट देते हैं। अब तो लगारी साहब चीज़ें भी बिल्कुल चेंज हो, अब तो टेस्ट भी देना है उन्होंने और ये टेस्ट दो भी देने हैं, पीएमसी हट गई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेडिकल जो है ये काउंसिल, इसको बहरहाल इस सारे मसले को हल करना है, बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलना है। बच्चे हमारे ब्रिलियंट हैं, बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत काबिल हैं। आप पहले ये बच्चे इतना छन जाते हैं और जब आपके पास ऊपर एक लाइन आती है तो वो ज़हीन तरीन बच्चों की लाइन होती है। अब वो बच्चे इस तरह खड़े होकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों के साथ जो है वो इस किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख्याल कर हुकूमत को, पीएमसी को, जिम्मेदारान को और फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए। जिस इंतजार की सूली पर ये बच्चे लटके हुए हैं उससे इनको छुटकारा दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।